بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو بغیر کسی تمہید کے خوشگزار ہے۔ مجھے طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ، ایک تقریر کا حصہ بہت دفعہ یاد آتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ مریدین آتے ہیں، مرید آتے ہیں اور پیر صاحب کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ پیر صاحب اگر ایک نظر کر دیتے تو پیر صاحب کا کیا جاتا۔ لوگ کاملین کے پاس جاتے ہیں تو اگر کوئی توجہ حاصل نہ ہو تو پھر کہتے ہیں جی فلاں بندے کے پاس گئے تھے، اگر وہ تھوڑی سی توجہ کر دیتے تو کیا ہو جاتا۔ اس کیا ہو جانے کے اندر ہی بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بندہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش میں ہو، اس کی نعمتوں میں، اس کے تجلیات میں ہو، اور جب وہ مرید کی طرف ایک نظر کرے گا، ایک لحظہ ادھر دیکھے گا، تو اس کی توجہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ جائے گی، وہ اللہ سے ہٹ کر مرید کی طرف متوجہ ہوگا، اس سے بات چیت کرے گا، تو یہ تو نہیں سوچا کہ پیر صاحب کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہر بندہ تو اپنے بارے میں سوچتا ہے نا کہ پیر صاحب اگر میرے اوپر نظر کر دیتے، ایک لمحہ دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ بھائی ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں جانا ہی تمہارے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، مفید ہے۔ وہ تمہارے ساتھ بات کریں یا نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ مخاطب ہونا، ہر ایک کے ساتھ بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے نا ملک کے بادشاہ سے، پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے، بھائی 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ جاتا تو اس کا کیا ہوتا۔ باہر ہوٹل پہ بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پی لیتا ہمارے ساتھ تو اس کا کیا ہوتا۔ یہ بات کبھی سوچیے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں ہو نا، حضوری میں، تو اس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا مائکرو سیکنڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری سے نکلنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میں اس بات کو تمہید بنا کر اب بناتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی کسی کے پاس جاتا ہے وظائف کے لیے، عملیات کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، پریکٹس کے لیے، تو وہ آہستہ 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 چلتا رہے تو اس کے لیے بہتری ہے۔ پھر فور سیکھنے کی کوشش کرے گا نا تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک نان بھائی باورچی، ایک کوک تھا ان کا، جو ان کی خدمت کرتا تھا، اور بہت عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ نظام الدین مجھے اپنا ہم شکل بنا لیں، اور اس واقعے کو، اس مسئلے کو ہر مکتبہ فکر کے بندے نے لکھا ہے۔ ایک دن قوالی کے دوران بڑے وجدان کی کیفیت تھی، بڑے ذوق اور حال کی محفل تھی۔ وہ اٹھا اور پھر آ کے یہ عرض کی، مجھے اپنا ہم شکل بنا دیں۔ ساتھ ہی کمرے کا دروازہ اندر جاؤ۔ وہ اندر ہوا، نظام الدین اولیاء اٹھ کے اندر گئے، دروازہ 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 چند لمحوں کے لیے بند کیا، اور پھر دروازہ کھولا، باہر نکلے۔ دونوں ہم شکل، وہ نان بھائی اور نظام الدین اولیاء بھی دونوں ہم شکل، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں اصل نظام الدین کون سا ہے اور
ان کا نان بھائی، ان کا خدمتگار کون سا ہے؟ بس چند لمحوں میں ہی اس نے جان آفرین کے سپر کر دی، مر گیا، وصال پا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بہت جلد باز تھا نا، مٹی کا پیالہ ہوتا ہے نا، کمہار اگر فل فور بنا کر اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو دھوپ کڑی میں خشک ہونا پڑے گا، پھر اس سے بھی کڑی سزا آگ میں جا کر جلنا پڑے گا، تب وہ جا کر جان پکڑا۔ اس میں پھر گھی ڈالیں، اس میں پھر پانی ڈالیں، اس میں پھر تیل ڈالیں، وہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک تعویذ دے دیتے، ایک دم کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ بھائی تعویذ کوئی ایسے نہیں لکھا جاتا۔ آج کل تو لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے نا، فوٹو کاپیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، موریں رکھی ہیں، موریں لگا کے دیکھتے ہیں، اسٹیمپ لگا کے دیتے ہیں، کاروبار بن گیا ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 35-37 سال ہو گئے ہیں، 87 سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب 35واں سال جا رہا ہے۔ کبھی کسی فوٹو کاپی سے، کبھی کسی اسٹیمپ سے کام نہیں لیا، ہاتھ سے لکھ کے وقت کے مطابق، دن کے مطابق لکھ کے دیتا ہوں، اور وہ دن اور وہ وقت اس کے اپنے اپنے اوقات ہیں، کون سے وقت میں کون سا تعویذ کس چیز کے لیے لکھنا ہے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، چاہت کے لیے، دشمنی کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، ترقی کے لیے، عہدے کی پروموشن کے لیے، کس کے لیے کیا لکھنا ہے، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ اور اگر ایسے ہی لکیریں 2-4 مار کے دے دے کام تو ہو جائے گا، لیکن پھر اپنے فن کے ساتھ، اپنے ہنر کے ساتھ 2 نمبری ہے، خیانت ہے۔ جو محققین نے، محدثین نے، عاملین نے، کاملین نے شرائط اور قواعد رکھے ہیں، جب اس کے مطابق کام نہیں کیا جائے گا تو تم ان کے فن میں، ان کے ہنر میں 2 نمبری کر رہی ہو، خیانت کر رہے ہو۔ ہمارا زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ میں نہیں کہہ رہا، بڑی بڑی عملیات کی کتابوں کو کھول کے دیکھ لیں کہ تعویذ لکھنے کے انداز کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، کس وقت میں لکھنا ہے، لکھتے وقت قبلے کی طرف منہ ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو۔ اور لوگ تو ایسے ہی کتابیں پڑھ کے نا کسی کی سنی سنائی باتوں پہ چل پڑتے ہیں، پھر جب رجت کا شکار ہوتے ہیں تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ جب بندہ کوئی عمل کے لیے بیٹھتا ہے نا تو رجال الغیب، رجال الغیب ایک ایسے مردان خدا ہیں جو بندے کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، اور پھر جب چلے کے لیے، وظیفے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو پیٹھ ان کی طرف کر کے بیٹھنی پڑتی ہے، ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں بیٹھنا پڑتا، سلام کر کے، اور یہ پتہ ہو کہ آج کس طرف ہیں وہ، چاند کی ہر تاریخ میں وہ اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں، پورا ایک شیڈول ہے، پورا ایک نقشہ ہے، وہ بھی کبھی آپ کی گوش گزار کروں گا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا، یہ کتاب میرے سامنے، یہ دیکھ لیں، یہ جو نقشہ بنا ہوا نا، یہ دیکھیں، دنوں کے نام، موکلات کے نام اور بخورات جو جلائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر جب کسی بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے کام میں اتنا ہدیہ ہوگا، اتنا خرچہ آئے گا، وہ پھر وہیں اس کی ساری خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے مولوی بھی پیسہ لینا شروع کر دے، عاملین کاملین بھی۔ بھائی ایک بہت بڑا سائنسدان ہو، ایک بہت بڑا کیمسٹ ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے، اپنا فارمولہ نہیں دیتا۔ کئی فلموں میں، کئی ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سب کچھ دے تو دیتے ہیں، دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں، لیکن اگر ساتھ ہی فارمولہ بنانا شروع کر، ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے، پھر ہر بندہ حکیم بن جائے۔ جن لوگوں نے ساری عمریں، ساری زندگیاں اس فن میں، اس ہنر میں گزاری ہیں، تو ایسے ہی کسی کے حوالے کر دیں، مومن والا دے دیں، یہ لے بھائی تو بھی لے لے، کھا لے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب سے جا کے کوئی کہتا جی ایٹم بم مجھے بھی بنانا آتا ہے، مجھے فارمولہ دے دو کیسے بناتے ہیں۔
وہی اگر وہ ایسے ہی کسی کو دیتا تھا یہ لے بھائی، تو اتنی بڑی سیکورٹی، اتنی بڑی حکومت کا اس کے اوپر خرچہ کرنا، اتنا بڑا جناب کچھ اہتمام کرنا، یہ کیا تھا؟ ہر چلتا پھرتا وہ ایٹم بم بناتا پھرتا۔ اتنے بڑے بڑے جو کیمسٹ فارمیسیاں بنی ہوئی ہیں، ہر کوئی اگر دوائیاں بنانا شروع کر دیتا تو پھر اس کے لائسنس وغیرہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اتنے بڑے بڑے ٹیکس بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور بات یہ ہے نا کہ بندہ جب اپنے بہت بڑے کسی مقصد کے لیے آتا ہے نا، تو پھر جب اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ خرچہ آئے گا، تمہاری فیس اتنی ہے اور تمہارا جناب ہدیہ اتنا بنے گا، کہتا جی یہ کون سی بات ہوئی جی؟ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ بندوں نے خشک روٹیاں کھا کے، چلے کاٹ کے، تنہائیاں برداشت کر کے، سختیاں برداشت کر کے، غاروں میں رہ کر، جنگلوں میں رہ کر چلے کیے ہوں، مراقبے کیے ہوں اور ریاستیں کی ہوئی ہوں، اور جب آئے کوئی، یہ لو دینے والے دیتے ہیں، لیکن وہ جو دیتے ہیں نا ان سے لینے والے بنو۔ وہ کیا دے رہے ہیں؟ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو دکان ہم کھول کے بیٹھے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے کوٹھی دے دو، پلاٹ دے دو، زمین دے دو، فلاں جگہ ایسا ہے، کارخانہ لگنا، پیٹرول پمپ لگانا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں جی، آپ تعویذ دیں جی ایسے ہو جائے۔ اور بھائی کبھی کسی نے یہ بھی آ کے کہا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں؟ ہر کوئی مل سکتا ہے اللہ سے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بس ان کی ایک نظر کی دیر ہوتی ہے، لیکن وقت کی انتظار کرنے پڑتی ہے۔ جو وقت سے پہلے کی تلاش میں ہے نا، تو اس کے لیے پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور میں لیلہ فل نہیں، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ لیلہ فل کبھی کام وہ جو ہوتا ہے نا، کسی معذور کو دیکھ لیا، کسی ایسے لا علاج مریض کو دیکھ لیا جس کے پاس گنجائش نہیں ہے، صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت سے اگر وہ ایک ڈاکٹر کو فیس دے سکتے ہیں، اگر وہ کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے لاکھوں خرچ کر کے صرف اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی کلام ایسے ہی بے قدری میں پھینک دیں؟ مولوی صاحب اگر ایک اچھا سوٹ پہن لے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، بھائی مولوی بھی ایسا سوٹ پہننا شروع کر دیں ہیں۔ مولوی اگر کسی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں چلنا پھرنا شروع کر دیں، لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں، جو مولوی صاحب کو دیکھو جی، یہ تو فقر ابو ذر کا درس دیتے ہیں اور خود جناب ہے جانتے کیا ہیں۔ اس بات کے اوپر کبھی سوچنا اور پھر سمجھ آ جائے گی۔ خود اس مقام پہ ہو اور خود اس مقام پہ آ کر سوچو تو پھر پتہ چل جائے گا۔ میرے آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہنر کو، اپنے فن کو ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ایسے لوگوں کے سامنے بے قدری نہ کرواؤ جو اس کی اہمیت اور جو اس کی قدر و قیمت کو نہ جانتے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ علم حاصل کرنے کا اہل نہ ہو اور اس کو علم کی باتیں سناؤ، اپنا ٹائم ضائع کرو، تو ایسے ہے جس طرح کے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ جس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، جس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، جس کی توجہ ہی نہیں ہے، جس کا ذوق ہی نہیں ہے، جس کا شوق ہی نہیں ہے، اس کو کیا تم دو گے؟ تو لہٰذا اپنے فن کی، اپنے ہنر کی کبھی بے قدری نہ کرو۔ اپنے فن کو یہ کتابیں چھاپ کے کیا کرنا، لوگوں کو بڑے بڑے جھانسے دینا، محبوب آپ کے قدموں میں الجھے مقدمات منٹوں میں فلاں فلاں فلاں، موریں لگا لگا کے تعویذ دیے جا رہے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا کے دیے جا رہے ہیں۔ تعویذ لکھنے کا میں ہر کسی کو پینے کے لیے دیں، ایسی سیاہی استعمال کریں، ایسی انک استعمال کریں جس کو پانی میں ڈالا جائے وہ گل جائے، وہ اپنا کلر چینج کر لے، اور ہمیشہ کالی کچی سیاہی سے لکھنے کا حکم ہے، زعفران سے لکھنے کا حکم ہے۔ اور جب یہ تعویذات پیلے رنگ کے، زعفران کلر کے یا ہلدی رنگ کے کلر سے لکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی نیلے پیلے، کالے پیلے قلم استعمال نہیں کیے جاتے، مارکر استعمال نہیں کیے جاتے۔ جب خدا کی کلام لکھی جاتی ہے نا، اس کے لیے ایک اسپیشل سیاہی تیار کی جاتی ہے، سمجھے نا؟ مارکر سے، پوائنٹر سے، بال پوائنٹ سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں،
یہ مذاق کر رہے ہیں یا اس کی بے قدری کر رہے ہیں یا حقیقت کیا ہے یہ؟ اگر کسی کو حقیقی رنگ میں تعویذ دینا ہے تو یا تو کالی شے استعمال کریں، اس کو پانی میں گھول کر، جس طرح رنگ گھولا جاتا ہے، لکھ کر، قلم بھی خاص استعمال کریں، وہ بھی ہر ایک درخت کی، انار کی قلم ہو جائے یا کسی درخت کی ٹہنی شاخ سے قلم بنائی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، یا زعفران سے۔ زعفران 700 روپیہ 800 روپیہ گرام کے حساب سے ملتا ہے، 10 سے 12 ہزار 8 ہزار 6 ہزار 7 ہزار روپیہ تولہ ملتا ہے، اور دینے والا جب اٹھ کے جاتا ہے نا 50 روپے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ لو جی، سمجھے نا؟ تو اس لیے بھائیو ان عملیات کے جو طالب ہیں، جو شوقین ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں، وہ کیا کریں؟ پہلے اپنے اس ہنر کے بنیادی جو قواعد ہیں، شرائط ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے بنیادی ہے کہ کس طرح لکھنا ہے، ادھر اس ٹانگ پہ کاپی رکھنی ہے، ادھر رکھنی ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، زبان میں کون سی چیز رکھ کر کہ اسی پیار محبت کے لیے تعویذ دینا، تو کیا زبان کے اندر رکھنا چاہیے، کالی مرچ رکھنی چاہیے، مٹھائی رکھنی چاہیے، چینی رکھنی چاہیے، مصری رکھنی چاہیے، کیا رکھنی چاہیے، سمجھے نا؟ ادھر سگریٹ کا کش لگا ہوا ہو، ادھر حقے کی نال منہ میں پڑی ہوئی ہو، ادھر پان کی پچکاریاں جناب کیا نکل رہے ہوں، تو آپ کہیں کہ میں تعویذ لکھ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، میں تنقید نہیں کر رہا، میں طنز نہیں کر رہا، میں کہ یہ کام خود کرتا ہوں، لیکن میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، ہے نا؟ مرگن غذائیں خزاک کھا کے چلا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر کامیابی یوں ہی ایسے ملتی ہیں، ہم ذات کو قابو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر کامیابی ایسے ملتی ہیں۔ وہ کھانے پینے کو، وہ لباس کو، وہ اپنے قول و فعل کو، اپنے گفت و نشید کو دیکھو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا